مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر تمہارا نفس نمرود بن کے رہتا ہو اور تم نے اپنی روح کے ابراہیم کو کبھی بروئے کار بھی نہ لایا ہو۔ وہ ستارہ پرستی جس سے ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے اندر کی خود پرستی اور خود ستائی ہو۔ وہ چاند پرستی جس سے ابراہیم علیہ السلام نے روکا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ حسن پرستی ہو، وہ نظر بازی ہو۔ وہ سورج پرستی جس سے ابراہیم علیہ السلام نے روکا تھا، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر غور کرو تو شاید وہ سورج پرستی زر پرستی بن کے کسی کے اندر رہتی ہو، اور وہ بت جنہیں معبدوں میں جا کے ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بت آج بھی تمہارے دل کے صنم خانے میں رہتے ہوں، آج بھی کسی نہ کسی جگہ وہ پل رہے ہوں، کچھ چھوٹے ہوں کچھ بڑے ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری روح کو کچلنے کے لیے، تمہارے باطن کو ویران کرنے کے لیے، تمہارے اندر کے ابراہیم کو جلانے کے لیے تمہارے نفس کے نمرود نے آتش حسد بھڑکا رکھی ہو، آتش شہوت بھڑکا رکھی ہو، آتش حرص بھڑکا رکھی ہو۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ یہ حال بن کے تمہارے اوپر کھلے۔